بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ خصوصی ویڈیو ان دو جلیل القدر صحابہ رضی اللہ عنہما پر ہے جنہوں نے اسلام کو قوت دی۔ ایک وہ جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کہا، اور دوسرے وہ جن کے لیے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ آئیے سنتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کی عظمت و شہادت کا بیان۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہما میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، وہ ابوبکر الصدیق رضی اللہ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق تھے۔ مسلمہ کذاب کو ختم کرنے والے ابوبکر رضی اللہ عنہ، مؤمنوں کی ماں عائشہ رضی اللہ عنہ کے بابا ابوبکر رضی اللہ عنہ، مسلمانوں کے خلیفہ اول ابوبکر رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں پر آنے والے فتنوں کے لیے ایک ڈھال بلکہ تلوار تھے ابوبکر رضی اللہ عنہ۔ وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جو معراج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے گواہ بلکہ تصدیق کرنے والے صدیق تھے۔ وہ ابوبکر رضی اللہ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین مشیر تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اٹھانے والے ابوبکر رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ابوبکر رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والے ابوبکر رضی اللہ عنہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر مقام پر تسلی دینے والے انتہائی نرم دل ابوبکر رضی اللہ عنہ، وہ ابوبکر رضی اللہ عنہ جن کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں ابوبکر کی بھلائیوں کا بدلہ دنیا میں نہیں دے سکا، اس کا بدلہ میں نے اللہ جل شانہ پر چھوڑ دیا ہے۔ وہ ابوبکر رضی اللہ عنہ جن کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کھلا رہنے کی اجازت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، جبکہ باقی تمام دروازے بند کر دینے کا حکم دے دیا۔ محمد بن یوسف پریابی رحمہ اللہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو گالی دینے والے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا وہ کافر ہے، اس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا اور نہ اسے ہاتھ لگایا جائے گا، بلکہ اسے کسی لکڑی کے ذریعے گڑھے میں ڈال کر بند کر دیا جائے گا۔ ہمارے بکثرت اہل سنت بہن بھائی بھی شیعہ کی دیکھا دیکھی وہی سب کام کرتے ہیں جو شیعہ محرم کے مہینے میں کرتے ہیں، جبکہ ان لوگوں کا تو در حقیقت اسلام سے دور کا بھی تعلق نہیں۔ اگر یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار کرنے والے ہوتے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے پہلے بھی بے شمار صحابہ کرام رضی اللہ عنہما شہید ہوئے تھے، ان کے لیے بھی کچھ کرتے۔ شہادت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ تاریخ اسلام کے اوراق سے پتہ چلتا ہے کہ اسی مہینے کی یکم کو یعنی محرم کی پہلی تاریخ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تھا۔ کون عمر رضی اللہ عنہ؟ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر رضی اللہ عنہ ہوتا۔ وہ عمر رضی اللہ عنہ جن کی آسمان کا ہر فرشتہ عزت کرتا ہے اور زمین کا ہر شیطان خوف سے لرزتا تھا۔ اے عمر رضی اللہ عنہ تجھے سلام، تیرے نام سے آج بھی لرزتا ہے شیطان، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہے، علی رضی اللہ عنہ کا تو داماد ہے، اے عمر رضی اللہ عنہ تجھے سلام۔ کون عمر رضی اللہ عنہ؟ جو عدل و انصاف عام کر گئے۔ دنیا کے تمام مذاہب کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہے اور اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت عدل ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہیں جو اس خصوصیت پر پورا اترتے ہیں، ان کی وجہ سے عدل دنیا میں عدل فاروقی ہو گیا۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ ظالم کو معاف کر دینا مظلوموں پر ظلم ہے، اور کہا مائیں بچوں کو آزاد پیدا کرتی ہیں، تم نے انہیں کب سے غلام بنا لیا۔ فرمایا میں اکثر سوچتا ہوں اور حیران ہوتا ہوں عمر رضی اللہ عنہ بدل کیسے گیا۔ وہ عمر رضی اللہ عنہ جو اسلامی دنیا کے پہلے خلیفہ تھے،
جنہیں امیر المؤمنین کا خطاب دیا گیا۔ وہ عمر رضی اللہ عنہ دنیا کے واحد حکمران تھے جو فرمایا کرتے تھے، میرے دور میں اگر فرات کے کنارے کوئی بکری یا اونٹ بھی بھوک سے مر گیا تو اس کی سزا عمر کو بھگتنا ہوگی۔ وہ عمر رضی اللہ عنہ جن کی عدل کی یہ حالت تھی کہ جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ کی سلطنت کے دور دراز علاقے کا ایک چرواہا بھاگتا ہوا آیا اور چیخ کر بولا، لوگوں، آج حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ لوگوں نے حیرت سے پوچھا، تم مدینہ سے میلوں دور جنگل میں ہو، تمہیں اس سانحے کی اطلاع کس نے دی؟ چرواہا بولا، جب تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ زندہ تھے میری بھیڑیں جنگل میں بے خوف پھرتی تھی اور کوئی درندہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا، لیکن آج پہلی بار ایک بھیڑیا میری بھیڑ کا بچہ اٹھا کر لے گیا۔ میں نے بھیڑیے کی جرت سے جان لیا کہ آج دنیا میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ موجود نہیں ہے۔ وہ عمر رضی اللہ عنہ جو راتوں کو جاگ کر تجارتی قافلوں کی نگرانی کیا کرتے تھے، وہ فرمایا کرتے تھے، جو حکمران عدل کرتے ہیں اور راتوں کو بے خوف سوتے ہیں۔ ان کا فرمان تھا، قوم کا سردار قوم کا سچا خادم ہوتا ہے۔ وہ عمر رضی اللہ عنہ جنہوں نے اپنے دور میں توحید و رسالت کا جھنڈا آدھی دنیا میں لہرا دیا، جس خطے میں اسلام کا جھنڈا بھجوایا وہاں سے آج بھی اللہ اکبر کی صدائیں آتی ہیں، وہاں آج بھی لوگ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ وہ عمر رضی اللہ عنہ جن کے دسترخوان پر کبھی دو قسم کے سالن نہیں رکھے گئے، وہ عمر رضی اللہ عنہ جنہوں نے کبھی نرم گرم بستر کا اہتمام نہ کیا، زمین پر سر کے نیچے اینٹ رکھ کر سو جاتے، سفر کے دوران میں جہاں نیند آ جاتی تھی وہی کسی درخت پر چادر تان کر سایہ کرتے اور سو جاتے تھے۔ وہ عمر رضی اللہ عنہ جن کی مہر پر لکھا تھا، عمر نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بنائے ہوئے قوانین دنیا کے 245 ممالک میں آج بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں، مگر آج کا مسلمان اپنی تاریخ کو بھول گیا ہے۔ وہ تاریخ جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت پہ یہودیوں نے قبول کیا تھا کہ اگر 10 سال مزید عمر رضی اللہ عنہ زندہ رہ جاتے تو مشرق سے مغرب تک ایک یہودی بھی نہ بچتا اور ساری دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرا دیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا سبب۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے کے متعلق ابو رافع رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وہ قاتل حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا غلام تھا، چکیا بنانے کا کام کرتا تھا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ اس سے روزانہ 4 درہم وصول کیا کرتے تھے۔ ابو لؤلؤ فیروز مجوسی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آیا اور عرض کی، اے امیر المؤمنین، مغیرہ رضی اللہ عنہ نے میری آمدنی تنگ کر رکھی ہے، آپ اس سے میری سفارش کر دیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے ڈر، اپنے مالک سے اچھا سلوک کر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نیت یہ تھی کہ وہ مغیرہ رضی اللہ عنہ سے اس بارے میں سفارش کر دیں گے، لیکن انہوں نے اپنے دل کی بات غلام سے نہیں کہی۔ چنانچہ غلام تیش میں آ گیا اور بولا، عمر رضی اللہ عنہ کا عدل و انصاف میرے علاوہ ہر شخص کو پہنچ چکا ہے۔ اس نے اسی وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس نے ایک خنجر تیار کیا، اس کے 2 سرے تھے، اسے تیز کیا اور زہر میں بجھایا، پھر حرمزان نامی شخص کے پاس آیا اور کہا، تمہارا اس خنجر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس نے کہا، اگر تو کسی کو ایک خنجر مارے گا تو بچ نہیں سکے گا۔ لہٰذا اسی وقت سے ابو لؤلؤ موقع کی تلاش میں رہا۔ ایک دن وہ فجر کی نماز میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عین پیچھے صف میں کھڑا ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کی۔ ابو لؤلؤ نے فوراً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کندھے پر وار کر دیا اور دوسرا ان کے پہلو میں کیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ زمین پر گر پڑے۔ حضرت عمر بن میمون رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جب عمر رضی اللہ عنہ پر حملہ ہوا تو میں نے ان کی زبان سے تلاوت سنی، وہ یہ آیت پڑھ رہے تھے، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا حکم ایک طے شدہ فیصلہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں،
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیپڑے پر وار کیا گیا تھا۔ وار کرنے والا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا مجوسی غلام فیروز ابو لؤلؤ تھا۔ قتل فاروق کو بڑا کارنامہ قرار دیتے ہوئے شیعہ ان کے قاتل کو بابا شجاع الدین کہتے ہیں۔ یکم محرم مسلمانوں کی عظیم قائد امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن ہے، مگر افسوس کہ مسلمانوں کی اکثریت کو پتہ تک نہیں۔ ملتے ہیں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔